السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک تاریخی قصہ لے کر حاضر ہوں جس کا عنوان ہے عشق کے سوداگر۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں ایک مرد بزرگ جو اپنے بال بچوں کے ساتھ مدرسہ بنا کے رہ رہے تھے، مسجد اور مدرسہ، وہاں پہ درس و تدریس کا کام کرتے تھے۔ یہ سادات النسل ولی تھے۔ ان کو خواب میں بشارت ہوئی کہ تم اپنا مال و اسباب فروخت کر کے برصغیر کے علاقے روڑی چلے جاؤ۔ انہوں نے پروردگار عالم کے اس اشارے کو سمجھا اور اپنا مال و اسباب، مسجد، مدرسہ سب کو بیچ کر اور دے دلا کر روڑی واردے روڑی ہو گئے۔ اب یہاں آ کے انہوں نے سب سے پہلے حکومت وقت سے پھر زمین خریدی اور مسجد اور مدرسہ بنایا اپنے اجداد کی مانند، اور درس و تدریس کا کام شروع کر دیا۔ کئی سو برس گزر گئے اور ان کی نسل مبارک پورے سندھ میں پھیل گئی۔ اور پھر یہ ہوا، اب سے 400 یا 500 سال پہلے یہ مور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک دیکھ کے پتہ چلے گا کہ اصل ٹائم کتنا ہوا ہے، لیکن 400-500 کے ہی بین ہیں۔ ان کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ بچہ اتنا زود رنج تھا کہ بچپن میں جب اس نے اپنے گھر میں امام حسین علیہ السلام کی مجالس کا انعقاد دیکھا تو وہ بے تحاشا گریہ کرنے لگا۔ اس کے اس گریہ کرنے کے سبب اس کا نام مورشاہ پڑ گیا، یعنی رونے والا سید۔ وقت گزرا اور وہ بچپن سے نوجوانی میں داخل ہوا۔ نوجوانی آنے پر اس نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ وہ ننگے پاؤں سفر کربلا پر مرقد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو چلا جایا کرتا تھا۔ اس کے اس سفر میں اس کا پورا ایک گروپ تھا، اس کے دوستوں کا جو وہ تھا حلقہ، وہ سب جانے لگے ننگے پاؤں زیارت کے لیے۔ وقت گزرتا گیا اور یہاں تک کہ لوگ گھٹتے گئے۔ ظاہر مورشاہ خود 80 سال کے ہوئے اور کچھ کی وفات ہو گئی ہوگی، کچھ معذور ہو گئے ہوں گے بیماری سے، لیکن ان کا ایک قریبی ساتھی کھپڑ فقیر، جو کہ وہ بھی سادات النسل ہی سید تھے، لیکن انہوں نے عشق امام میں اپنے آپ کو کھپڑ فقیر کہلایا۔ کھپڑ فقیر اور یہ ساتھ ساتھ جاتے رہے، یہاں تک کہ مورشاہ کی عمر 80 برس پہنچ گئی۔ جب 80 سے بھی اوپر ہو گئے، تب ایک دن جب کہ محرم آنے والا تھا، ان کے خواب میں جناب امام علی مقام آئے اور امام علی مقام نے کہا، ان سے فرمایا کہ اے میرے فرزند، تم تمام عمر ہماری زیارت کے لیے آتے رہے، اب تم نہیں آنا، ہم تمہارے پاس آئیں گے اور تا قیامت آئیں گے۔ مورشاہ کی خوشی کا تو عالم ہی نہ پوچھیے تھا کیا تھا۔ انہوں نے تمام اپنے دوستوں میں بتایا کہ محرم میں مولا ہمارے غریب خانے پر آئیں گے، لیکن محرم سے پہلے یہ ہوا کہ ان کے پاس، مورشاہ کے پاس 2 مرد بزرگ آئے
اور انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ ہم سرزمین عراق کربلا سے آئے ہیں اور قبیلہ بنی اسد سے ہمارا تعلق ہے، اور ہم کو امام حسین علیہ السلام کی جانب سے بشارت ہوئی ہے کہ وہ تبرکات جو شہدائے کربلا کی تدفین کے وقت ہمارے آبا و اجداد کو ملے تھے وہ ہم مورشاہ کو پہنچا دیں۔ انہوں نے وہ تبرکات دیے اور ساتھ میں سینہ بسینہ چلنے والے راز بھی دیے۔ ان میں سے ایک صاحب تو کچھ عرصے کے بعد واپس چلے گئے، لیکن دوسرے محترم مورشاہ کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ ان کا مزار آج بھی مورشاہ کے قبر مبارک کے متصل ہے اور زیارت خاص و عام ہے۔ اب یہ ہوا محرم سے پہلے کہ جب انہوں نے تمام تبرکات دے دیے تو محرم آ گیا، اور محرم آنے پر 8 محرم کی رات کو دن سے یہ تعزیہ بننا شروع ہوا اور پردے میں بننا شروع ہوا، جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا۔ جو آئے تھے سرزمین عراق سے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس وہ نقشہ بھی ہے آپ کو دینے کے لیے جو پہلی قبر ہم نے بنائی تھی ہمارے آباء و اجداد نے۔ چنانچہ پردے میں تعزیہ بننے لگا، اور تعزیہ بن کے رات کے پچھلے پہر جب تیار ہوا تو تمام، چونکہ یہ اعلان کر چکے تھے مورشاہ مرحوم کے تعزیہ نکلے گا، تمام پبلک جمع ہو گئی تھی وہاں پہ، عزادار تمام، اور یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں تمام رات۔ اب جب تعزیہ تیار ہو گیا تب مورشاہ اور ان کے رفقا پردے سے باہر آ گئے اور شمع گل کر دی گئیں۔ شمع جو جل رہی تھیں اس وقت، روشنی کا وہی ذریعہ ہوگا اس وقت سینکڑوں سال پہلے، وہ تمام شمعیں گل کر دی گئیں اور تعزیہ بلند ہوا۔ مسجد کے صحن سے بلند ہو کر وہ مسجد کی دیوار کے اوپر آیا، اور دیوار کے اوپر سے پھر تعزیہ نیچے آیا۔ عزاداروں نے اس کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ اب یہ چلا، جلوس چلا یا حسین کی صداؤں کے ساتھ کھبڑ فقیر کی جانب۔ کھبڑ فقیر کے یہاں یہ جا رہے تھے، اور ابھی فجر نہیں ہوئی تھی، اور یہ فجر سے پہلے کا وقت تھا اور ماتم ہو رہا تھا۔ تو ایک اور ولی خطیب، سید خطیب صدر الدین کا آستانہ بیچ میں آیا۔ انہوں نے جو یا حسین کی صدائیں سنی، وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ باہر آ گئے اپنے آستانے سے۔ انہوں نے دیکھا کہ تابوت امام حسین علیہ السلام جا رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا نور اس تابوت میں جلوہ گر ہے۔ خطیب سید صدر الدین نے اپنی عبایا اتار دی شانوں سے، گریہ کیا اور تابوت امام حسین علیہ السلام کو کندھا دیا اور روتے ہوئے عرض گزار ہوئے کہ یا امام، آپ میرے غریب خانے کے سامنے سے جا رہے ہیں، مجھے شرف میزبانی عطا کیجیے۔ امام حسین علیہ السلام کا جواب آیا، ہم آج مورشاہ کے مہمان ہیں، مورشاہ سے رجوع کیجیے۔ جب خطیب سید صدر الدین نے مورشاہ سے اپنی آرزو بیان کی، مورشاہ نے کہا کہ ہم کھبڑ فقیر کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پہ مجلس ہوگی، نماز ہوگی، مجلس ہوگی، اس کے بعد پھر تمہاری طرف آئیں گے۔ چنانچہ تمام شرکا کھبڑ فقیر کے یہاں پہنچے، وہاں نماز فجر ہوئی، پھر مجلس ہوئی،
پھر صبح ہوئی، وہاں پہ تمام عزاداروں کی جو مدارات امام حسین علیہ السلام کی وصیت تھی اس وقت کربلا کے اس میں کہ میرے مہمانوں کو رکھنا کھلانا، اس سنت کے مطابق کھبڑ فقیر کے ہاں مدارات ہوئی تمام عزاداروں کی۔ اس کے بعد پھر جلوس چلا اور خطیب سید صدر الدین کے یہاں آیا۔ یہاں پر ظہر کی نماز ہوئی اور پھر عزاداروں کی مدارات ہوئی، پھر رخصتی ہوئی۔ اب یہ چلا تابوت، اور چلتے ہوئے اس میں راستے میں جناب حضرت علی اکبر کا تابوت شامل ہوا اور جناب قاسم کا تابوت شامل ہوا، یہ 2 تابوت شامل ہوئے۔ پھر یہ تمام عزادار تابوت کو لیے ہوئے وہاں کی شاہی مسجد آئے۔ شاہی مسجد میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک ہے، وہاں پر تابوتوں نے سلامی دی۔ سلامی دے کر پھر یہ ایک میدان میں آیا تمام مجمع۔ یہاں پہ کچھ دور چلنے کے بعد جناب حضرت علی اکبر اور جناب قاسم کے تابوت الگ لے جائے گئے، اور جناب امام حسین علیہ السلام کا تابوت جانب کربلا روڑی ہوا۔ اس میدان کو وچھوڑا کا میدان کہتے ہیں، یعنی جدائی کا میدان۔ یہاں پہ بہت کہرام ہوتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب امام حسین علیہ السلام تنہا ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ کربلا کے میدان میں لا کے رکھا جاتا ہے تابوت، اور یہاں پہ معلوم تعداد جو ہے عزاداروں کی وہ 25 سے 30 لاکھ ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ شام تک رہتا ہے، اور زیارت خاص و عام کے لیے عزادار پاکستان کے تمام علاقوں سے آتے ہیں۔ ایک غلطی ہو گئی ہے مجھ سے سہون، کہ میں نے 9 محرم کے بجائے 8 محرم کی تاریخ کا نام لیا ہے، جبکہ اصل میں تیاری شروع ہوتی ہے 9 محرم سے، اور رات کے پچھلے پہر تیار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ فجر سے پہلے کھبڑ فقیر کے ہاں جاتا ہے۔ اور اب تو کھبڑ فقیر ظاہر ہے ان کو بھی انتقال کو ان کے بھی سینکڑوں سال ہو گئے، لیکن طریقہ وہی ہے، انہی کے آل اولاد اب تک اس تعزیے کو اسی طریقے سے مور شاہ کے دربار سے نکلتا ہے، کھبڑ فقیر کی طرف جاتا ہے، پھر اس کے بعد سلامی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پہلے پھر خطیب سید صدر الدین کے آستانے پہ آتا ہے، پھر وہاں سے جانب شاہی مسجد ہوتا ہے منہ مبارک کو سلامی کے لیے، اس کے بعد پھر کربلا آتا ہے، اور کربلا میں زیارت خاص و عام ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے شروع کیا تھا عشق کے سوداگر۔ تو دیکھیے، ایک مور شاہ تھے، وہ روتے تھے، ان کے کتنے ساتھی ہو گئے رونے والے، سینکڑوں۔ آج کتنے ساتھی ہیں؟ لاکھوں۔ یہ خدا کی حجتیں ہیں، خدا نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو تا قیامت قائم کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام عزاداروں کو، چاہے وہ سادات النسل ہیں یا نہیں ہیں، اور عاشقان اہل بیت کو، اہل سنت کی بھی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے وہاں زیارت کے لیے، اور ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، اور بڑی عقیدت سے زیارت کرتے ہیں۔ میری دعا ہے پروردگار عالم اس نشانی کو تا قیامت قائم رکھے، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے فرزند اب ہم تمہارے پاس آئیں گے تا قیامت آئیں گے۔ تو مولا تو آ رہے ہیں، تا قیامت آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے مشن کو سمجھیں اور اس کو آگے بڑھائیں، سنی شیعہ کے دائرے سے نکل جائیں، امام حسین علیہ السلام کے مشن کو سوچیں۔
گلے کٹوا دینا بھوک پیاس میں، 3 دن کی بھوک پیاس میں، اور ایک فرد واحد نے تمام جنازے اٹھائے، سب سے آخر میں تنہا رہ گئے تھے نا، جنہوں نے سجدے میں کند خنجر سے جن کی گردن ذبح کی گئی، کس چیز کے لیے؟ قیام اسلام کے لیے، قیام دین کے لیے۔ اگر امام حسین علیہ السلام یہ قربانی نہ دیتے تو آج دین اس شکل میں نہ ملتا ہم کو۔ میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔